فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ سب نافرمان ہیں، یعنی پچھلی آیت میں جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اپنی طرف سے فیصلے کیے اور اپنی مرضیاں کی، وہ سب کیا ہیں؟ نافرمان ہیں، جس کو فجور پیدا کرنے والے ہیں زمین میں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف الکتاب و کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بین یدیہ سے آگے ہے، من الکتابی کتاب، و مہیمنہ اور نگرانی کرنے والی ہے، علیہ اس پر، فاحکم پس فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما اس کا جو انزلہ اتارا ہے اللہ اللہ نے، ولا تتبع اور نہ پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے جو جاءک آیا تیرے پاس، من الحق کی حق سے، لکلی ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، منکم تم میں سے، شرعتاً ایک دستور، ومنہاجاً اور طریقہ، ولو اور اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے، لا جعلکم البتہ بنا دیتا تمہیں، امتن واحدتن ایک امت، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما ان احکام کے بارے میں جو آتاکم اس نے دیے ہیں تمہیں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الفاسقون فسق و فجور، فاسق و فاجر، انزلنا انزل نازل اور شان نزول کے لیے ہم بولتے ہیں۔ الیک الداعی الی الخیر، مکتوب الیہ بالحق کی حق و صداقت حقیقت، مصدقاً مصدقہ نقل، صادق و مصدوق اور تصدیق، یدیہ ید طولہ ید بیضہ، علیہ علی الاعلان علی العموم اور علیحدہ، فاحکم حکم حاکم اور محکوم کے لیے ہم بولتے ہیں، بینہم بین الاقوامی بین السطور، تتبع متبع سنت اور اتباع رسول، تابع فرما، لکل کل نمبر کل کائنات اور کل جہان کے لیے استعمال ہوتا ہے، شرعتاً شریعت شرعی احکامات اور شرعی مسائل، منہاجاً منہاج النبوت اسی نہج پر، سلفی منہج، لیبلوکم ابتلا اور مبتلا کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، مہیمنہ نگران، اہواء خواہشات کی، جاء آیا ہے تیرے آیا ہے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، جعلا بنا دیا، آتا جو اس نے دیے ہیں۔ یہ بات ہم کر چکے کہ وہ لوگ نافرمان ہیں یعنی فاسق ہیں۔ اب آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیے، ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب جو نازل کی، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حق کے ساتھ نازل کیا یعنی سچائی کے ساتھ، اور وہ تصدیق کرنے والی اس کی جو کتاب اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان سب کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، جیسا کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، جس تورات کی تصدیق انجیل میں کی گئی، اور اسی طرح قرآن پاک میں پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق کی گئی، اور نگران ہے اس پر، یعنی وہ اس پر نگرانی کرنے والی ہے کہ احکامات اس کے مطابق ہیں یا نہیں، یا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو پہلی کتابوں کے احکامات سب منسوخ ہو گئے، اب قرآن ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ پہلی امتوں میں بھی شریعت تو یہی تھی، ہاں عبادات کے طریقوں میں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان تمام میں طریقوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن شریعت سب کی ایک ہی تھی، منہج ایک ہی تھی۔ اور پس فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق۔ اب وہی بات جو پہلے میں بتا چکی ہوں آپ کو، جو ہمارے پچھلے واقعات میں سورہ المائدہ میں چل رہی ہے، کہ جو وہ فیصلہ وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ ان کے مطابق کیا جائے، اور انہوں نے احکامات کو چھپا لیا اور اپنے مطابق فیصلہ کروانے کی کوشش کی، اور اسی طرح باقی ان کے جو سردار تھے وہ بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق، یعنی کتاب اللہ کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، اور نہ پیروی کرو ان کے خواہشات کی، یعنی ان کی خواہشات کو نہ مانو، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرو، اس سے ہٹ کر جو آیا ہے تیرے پاس حق سے، یعنی ظاہر ہے وہ سچی بات کو چھپا کر جھوٹ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، اس کے مطابق نہیں فیصلہ کرنا۔ ہم نے مقرر کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دستور اور طریقہ ایک ہی رکھا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ بنا دیتا تم کو ایک امت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی تو وہ سب کو ایک امت بنا دیتا،
الگ الگ فرقے اور یہ سب کچھ نہ بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے تھے، آزمانا چاہتے تھے کہ کون ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ آزمائے تمہیں ان احکام کے بارے میں جو اس نے دیے تمہیں، کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کون ان احکامات پر پورا عمل کرتے ہیں اور کون ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تاکہ احکامات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھائیں۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کس میں آگے بڑھنے کی بات کی ہے؟ مال و دولت میں، شہرت میں، کسی بھی چیز میں نہیں، بلکہ کس میں بڑھنے کا بات کی ہے؟ الخیرات، بھلائی کے کاموں میں۔ اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیع، سب کا، فینبئکم، پس وہ خبر دے گا تمہیں، بما، اس کی، جو تم تھے، فیہ، اس میں، تختلفون، تم سب اختلاف کرتے۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فاستبقوا، سبقت کرنا، مسابقت کرنا، الخیراتی، صدقہ و خیرات اور خیرات کے کام، مرجعکم، رجوع، مراجعت، رجعت پسندی، جمیعاً، جمع کائنات، جماعت اور جمع، فننبئکم، نبوت، انبیاء، وحی کی خبر دینے والے، تختلفون، اختلاف، مختلف گروہ اور مختلف فرقے، انزلہ، نازل، نزول اور منزول۔ آیت کے اس حصے میں جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، جو موجود ہے آپ کے سامنے، اس میں ربک کا کوئی بھی ورڈ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتائیں کہ کمپٹیشن اللہ تعالیٰ نے کس میں کرنے کا کہا؟ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو بھلائی کے کاموں میں، کسی اور چیز میں نہیں، نہ خاندانیت میں، نہ شہرت میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ گھر بڑے ہونے میں، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ بے شک ہم سب کا مدعا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا لوٹنا ادھر ہی ہے۔ ہم جتنا مرضی جی لیں، ہم نے آخر لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ پس وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم تھے اس میں اختلاف کرتے، یعنی جو ہمارے اختلافات تھے ان سب کی اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے گا۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ پہلے جو امتیں تھیں ان کے 72 فرقے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا، اور باقی 72 فرقے جو ہیں وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ نہیں پوچھا گیا کہ جانے والے کون ہوں گے، 72 فرقے جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ کون سے ہوں گے، سوال یہ کیا گیا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت کا مستحق ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کرام کی پیروی کرے۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے حدیث کا، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو اس فرقے میں داخل کر دیں جو کہ جنت کا مستحق ہو، چاہے آخر میں صحیح، پیچھے صحیح، نچلے درجے پہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل کر دیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور ہمیں بدعتوں سے بچائیں اور اختلافات سے بچائیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔